روزانہ پیلا پڑتا چلا گیا، اس کے گالوں کی سرخی ختم ہوتی چلی گئی، اس کے تیور دن بدن بدلتے چلے گئے، اور بادشاہ سوچنے لگا کہ میں تو اس پر اتنا فرفتہ ہو گیا کہ اگر یہ مر گئی تو میری زندگی دوبر ہو جائے۔ مولانا روم کہتے ہیں اس بادشاہ نے رات میں خواب دیکھا، اے بادشاہ کیا تو اس مریضہ کا علاج چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ خواب میں کہنے والا کہ شہر کے دروازے پر چلا جا، صبح کے وقت ایک طبیب گزرے گا تیرے شہر کے دروازے سے، وہ طبیب جسمانی بھی ہوگا، وہ طبیب روحانی بھی ہوگا، وہ تیری اس مریضہ کا علاج کر سکے گا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، فوراً شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ صبح کیا دیکھتا ہے؟ سفید ریش ایک بزرگ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، فوراً ہاتھ تھام لیا، کہا حضور میرے گھر ایک مریضہ ہے، ذرا اس کو دیکھ لے، اس کا علاج کر لے تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ حکیم صاحب نے کہا چلو دیکھتے ہیں وہ کون سی مریضہ۔ حکیم پہنچے شاہی محل میں، کہا مریضہ کو لے آؤ۔ مریضہ حاضر ہو گئی، حکیم نے بڑے غور سے دیکھا، ارے کہا یہ مریضہ تو کوئی دل کی مریض معلوم ہوتی ہے، یہ کوئی عشق اور محبت کی مریضہ معلوم ہوتی ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کا علاج ابھی ہو جاتا، آپ اپنے دربار سے ایک ایسا آدمی لائیں جو بڑا نالج رکھتا ہو، جرنل نالج والا، بڑی معلومات والا ایک آدمی ایسا لائیں، اسے سامنے بٹھا دیں اور جو میں کہوں میرے سوالوں کا جواب دیتا رہے۔ ٹھیک، ایک آدمی بٹھا دیا گیا۔ اب غور کیجئے اس مریضہ کا علاج۔ حکیم صاحب نے مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس آدمی سے کہا کہ دنیا کے جتنے شہر ہیں سب کے نام لو۔ اب وہ گرانے لگا، پاکستان، ہندوستان، دربن، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، لندن، برطین، بغداد۔ جیسی وہ بغداد پر پہنچا، مریض کی نبض میں حرکت پیدا ہو گئی۔ طبیب نے کہا بس رک جاؤ، بغداد کے نام پر اس کی نبض میں کچھ حرکت پیدا ہوئی ہے، معلوم ہوتا اس کا محبوب بغداد ہی میں رہتا، رک جاؤ۔ ٹھہرا دیا۔ اس شخص سے کہا اے شخص اب تو ایسا کر کہ بغداد کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے نام لینا شروع کر، جتنی بستیاں ان کے نام لینا شروع کر۔ اس نے جب بغداد کی بستیوں کے نام گنانا شروع کیے، مریضہ کی نبض ایک صحت مند آدمی کی طرح پھڑکنے لگ گئی۔ جب وہ ایک شہر پہ پہنچا، بس اسی شہر اسی بستی پر رک جاؤ، معلوم ہوتا اس کا محبوب اسی بستی میں رہتا۔ کہا اچھا اب اس بستی کے مکان شمار کر، کتنے ہیں مکان؟ وہ مکان شمار کرتا، کوارٹر نمبر 1، کوارٹر نمبر 2، کوارٹر نمبر 3، کوارٹر نمبر 4۔ وہ پہنچا جناب 101 نمبر پر، تو مریض کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ طبیب نے کہا رک جاؤ اسی نمبر پر، معلوم ہوتا اس کا محبوب اسی مکان میں رہتا۔ اب کہا اس مکان میں جتنے لوگ رہتے ہیں ذرا ان کے نام لو۔ طبیب نے یہ جب کہا، اب وہ شخص اس مکان کے نام جتنے رہنے والے ان کے گناتا۔ وہ کہنے لگا عمر ہے، بکر ہے، زید ہے، خالد۔ جب وہ خالد کے نام پر پہنچا، خالد کا نام سننا تھا کہ مریضہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حکیم کہنے لگا اے بادشاہ، بغداد کے شہر فلاں بستی، فلاں محلے، فلاں مکان میں فلاں اگر شخص سے اس عورت کی ملاقات کرا دی جائے تو یہ صحت مند ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مولانا روم کہتے ہیں اے میرے عزیز، یہ تو ہے جھوٹی محبت کا حال، یہ تو ہے فانی محبت کا حال۔ ارے تو باقی عشق کی بات کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتا ہے، تو رسول کے ادب کی بات کرتا ہے، تو رسول سے عشق کی بات کرتا ہے۔ ارے پھر کیا بات ہے کہ اس مریضہ کے سامنے اس کے محبوب کے شہر کا نام لیا گیا، اس کی نبض میں حرکت پیدا ہو گئی، اس مریضہ کے گویا جہاں اس کا محبوب ہے اس کی بستی کا نام لیا گیا، اس کے چہرے پر سرخی آ گئی، اور جب اس کے محبوب کا نام لیا گیا تو مریضہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے کہا یہ تو تھا عشق فانی اور تو بات کرتا عشق باقی کی۔ پھر اے مرد مومن، ارے جب تیرے سامنے مدنی آقا کے مدینے کا نام لیا جائے تو تیری نبض کیوں نہیں پھڑکتی؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے، ارے تیرے چہرے پر سرخی کیوں نہیں آتی؟ مؤذن جب یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فجر میں جب اذان ہوتی ہے تو یہ کیا بات ہے؟ مجنی تاجدار کا نام تیرے سامنے لیا جاتا ہے اور تو لحاظ میں گھسا ہوتا ہے، تیری آنکھ نہیں کھلتی، تو اٹھ کر کے نہیں بیٹھتا۔ ارے معلوم یہ ہوا کہ تیرا عشق تو اس لونڈی سے بھی گیا گزرا ہے۔ ارے وہ تو دنیاوی عشق تھا، وہ تو مجاز عشق تھا، تو باقی عشق کی بات کرتا ہے، تو رسول کی بات کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تیرا ڈھونگ ہے۔ ارے تیرا محبت اور تیرا عشق تو اس لونڈی سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کے سامنے اس کے محبوب کا شہر کا نام لیا جائے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پھر تیری آنکھ آخر کیوں نہیں کھلتی؟ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ محبت
یہ ترانہ تو بہت بڑا ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے دلوں میں سوائے زبانی جمع خرچ کے ہمارے دلوں میں آخر راسخ کیوں نہیں ہوتا؟ اقبال کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہاں اذان بلالی، ارے جو سرور جو کیف اس میں تھا، ارے وہ اذان کہاں، وہ روح بلالی کہاں؟ ارے رسم اذان رہ گئی۔ آج جو ہم اذان دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ رسم پوری کرنے کے لیے، آج جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ رسم پوری کرنے کے لیے، مگر وہ کیف وہ سرور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جمعیت میں تھا، عزیزان گرامی یہ کیا بات ہے کہ وہ ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اور یہ کر رہا تھا کہ عشق میں جب آدمی کامل مکمل ہو جائے تو تب بات کرو ادب کی۔ مرض کر رہا تھا اسلام ایک ادب کا مذہب ہے، اسلام ایک ادب کا دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اب سنو میں تمہیں رسول کا ادب بتاتا ہوں، اب سنو میں تمہیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کی بات کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو تمہیں میں اپنے حبیب کا ادب یہ بتاتا ہوں کہ جب تم ہمارے حبیب کے سامنے آؤ خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا، اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا، اپنی آوازوں کو کم رکھنا، کہیں تمہاری آواز اور تمہارا کلام ایسا نہ ہو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تم کلام کرتے ہو، کبھی اس کی آواز بلند کبھی تمہاری آواز بلند نہیں۔ جب تم ہمارے رسول کے سامنے آؤ اپنی آوازوں کو پس رکھو، بڑے سلیقے بڑے طریقے بڑے قرینے سے بات کرو، اور اگر تم نے ایسے بات کی کہ تمہاری آواز ہمارے حبیب کی آواز پر اگر سبقت لے گئی تو جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ارے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا، پتا بھی نہیں چلے گا تمہیں کہ کیا ہوا۔ ارے ادب پوچھو صحابہ کرام علیہم رضوان سے، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی بڑے بڑے جہیر الصوت صحابہ جب حضور سے مخاطب ہوتے تو اپنی آواز کو اتنا پست کر لیتے، اپنی آواز کو اتنا دھیما کر لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ آواز اس لیے پست کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز حضور کی آواز پر کہیں سبقت لے گئی، کہیں حضور کی آواز پر بلند ہو گئی تو سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنی آواز کو پست رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گفتگو کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ستاروں کا یہ معاملہ ملاحظہ کیا، ان کا یہ ادب ملاحظہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان کی مدح میں بھی قرآن آیا، ان کی تعریف میں بھی قرآن آیا۔ ارشاد ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے وہ لوگ کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تیرے دربار میں تو اپنی آواز کو تیری آواز سے پس رکھتے ہیں، تیری آواز سے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، تیرے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے چھانٹ لیا ہے۔ ارے اجر عظیم اور مغفرت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ غور کیا آپ نے